الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له لا ند له ولا ضد له ولا مشير له ولا كفو له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو جسم اور وجود عطا فرمایا ہے. اور جسم عطا فرمانے کے بعد اس کے متعلق کچھ احکامات بھی ذکر فرمائے ہیں. اسی طرح
اللہ تبارک و تعالی نے ہی انسان کو مال بھی عطا فرمایا ہے۔ اور مال عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق بھی کچھ احکامات ذکر فرمائے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ جسم اور مال کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے، اس کے احکامات کے مطابق استعمال کیا جائے، تو اس سے اللہ رب العزت راضی بھی ہوتا ہے اور برکتوں کا نزول بھی فرماتا ہے، اور آخرت میں اللہ اس کے بدلے میں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو مال عطا فرمایا ہے، اس مال میں سے انسان کو اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ سورۃ نور ہے، اور سورۃ نور کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ، فرمایا دیا کرو غریبوں کو، لوگوں کو، مساکین کو، مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ کس نے عطا کیا ہے؟ اس مال میں سے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں کو خرچ کیا کرو ان پر۔ جس نے عطا کیا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جا کے اس مال کے ساتھ نذرانے دیا کرو، اس مال کے ساتھ چڑھاوے چڑھایا کرو، اس مال کو غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کیا کرو۔ وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میرے بندوں کے درمیان جو غریب ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، کمزور ہیں، ان کو دیا کرو، ان پر تقسیم کیا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس پروردگار کا حکم ہے جس نے یہ مال سارا عطا کیا ہے، دیا ہے، اس کے سوا کسی نے نہیں دیا۔ یہ اسی کی رحمت ہے، یہ اسی کی مہربانی ہے۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین سورۃ القصص میں آیت نمبر 77 میں فرماتے ہیں، فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، تلاش کیجئے فیما آتاک اللہ، اس مال میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ کیا تلاش کرنا ہے؟ الدار الآخرہ، آخرت کا گھر تلاش کرو۔ مال میں آخرت کا گھر کیسے آ گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مال میں آخرت کا گھر تلاش کرو۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے اللہ تمہیں
آخرت کا گھر یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس کے احکامات ہیں۔ وہ مال دینے کے بعد اللہ نے کچھ احکامات جاری کیے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو سب کچھ دینے والا کون ہے؟ دولت، سونا، چاندی، مال، جائیداد، فرمایا یہ بھی سب اللہ دینے والا ہے۔ مویشی دینے والا بھی اللہ ہے، کھیتیاں اگانے والا بھی اللہ ہے، فرمایا فصلیں انسان کے گھر میں بھیجنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ اسی نے اس مال کے متعلق کچھ احکامات ذکر کیے ہیں، جیسے سونا، چاندی، مال، پیسہ، نقدی، مویشی، ان کے متعلق حکم ہے اللہ کا کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح فرمایا جو اللہ نے فصلیں عطا کی ہیں، ان فصلوں میں، ان باغات میں، ان کھیتیوں میں بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس میں بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور فصلوں اور باغات، کھیتیوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ عشر۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشر۔ تو عشر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ زمین میں سے جو کھیتی حاصل ہو اس میں سے عشر ادا کرو۔ جو فصل اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھیجے، فرمایا اس میں سے اللہ کا حصہ مقرر کر کے نکالو۔ چنانچہ رب تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 میں فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو جو تم نے پاکیزہ اور حلال کمایا، اس میں سے خرچ کیا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اللہ نے پاکیزہ کی قید کیوں لگائی ہے کہ جو حلال اور پاکیزہ تم نے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو؟ یہ قید کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ حرام مال جو ہوتا ہے اس میں سے انسان صدقے کی نیت کر کے نہیں خرچ کر سکتا۔ حرام مال میں سے مثال کے طور پر رشوت لے لی، چوری کر لیا کسی کا مال، سود کے ذریعے مال حاصل کر لیا، اب یہ حرام کے رستوں سے مال آیا ہے۔ اب اس انسان کو ندامت ہوئی، اسے مسئلہ پتہ چل گیا کہ رشوت تو حرام ہے، سود کا مال کیا ہے؟ حرام ہے، اسی طرح چوری ڈاکے کا مال حرام ہے۔ اب اسے پتہ چلا، اب یہ کہتا ہے میں اس کا کیا کروں؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ دینا تو اللہ کے رستے میں ہی ہے، لیکن اس میں صدقے کی نیت نہیں کر سکتے، اس میں صدقے کی نیت، اس لیے اللہ فرماتے ہیں خرچ کرو، صدقہ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تم نے حلال کمایا ہے اس میں سے تم صدقے کی نیت کر سکتے ہو۔ فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، فرمایا خرچ تو کرنا ہے لیکن ردی مال نہیں خرچ کرنا، گھٹیا نہیں خرچ کرنا، بلکہ عمدہ خرچ کرنا ہے۔ کیا خرچ کرنا ہے؟ عمدہ خرچ کرنا ہے، اچھا مال خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک جگہ سے گندم اچھی آئی ہے اور دوسری جگہ سے گندم اچھی نہیں آئی، گندم وہاں کی کمزور نکل آئی ہے، اب یہ دونوں گندمیں اس مالک کے پاس آتی ہیں۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ عشر تو نکالنا ہے اب گندم میں سے، ہیں؟ اب کرتا کیا ہے؟ جو گندم ماڑی آئی ہے، جو پیداوار اچھی نہیں ہوئی، کوئی کیڑا لگ گیا یا وہاں پر پانی نہیں صحیح پہنچا، اس وجہ سے وہ پیداوار اچھی نہیں ہوئی، کمزور ہے۔ اب کہتا یہ ہے کہ اس گندم کا عشر بھی اسی میں سے نکال دیتا ہوں،
نہیں نہیں، فرمایا اللہ کے راستے میں ردی چیز نہیں دینی، گھٹیا چیز نہیں دینی، بلکہ کوشش کرو کہ اس کا بھی عشر اسی میں سے دو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک وہ نیکی نہیں بنے گی۔ وہ نیکی خرچ تو ہو جائے گا، صدقہ تو ہو جائے گا، لیکن فرمایا اس کا ثواب نہیں ملے گا، نیکی نہیں بنے گی۔ نیکی تب بنے گی جب اپنے دل کی چیز خرچ کرو گے، جس کو دل جو ہے وہ قبول کرتا ہے، دل کو جو بھا جائے اس کو خرچ کرو، پھر فرمایا نیکی بنے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں پیداوار میں سے مما اخرجنا لکم من الارض، اللہ نے جو تمہارے لیے زمین سے پیداوار اگائی ہے اس میں سے بھی خرچ کرو، یعنی عشر نکالا کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے سورۃ الانعام ہے، پارہ نمبر ہے 7 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پارہ نمبر 8 میں عشر کے متعلق اللہ رب العزت حکم جاری فرما رہے ہیں، فرمایا اذا اسمر وآتوا حقه یوم حصادی، جس وقت فرمایا کھیتی کٹ کر تمہارے پاس آ جائے اس دن فرمایا اللہ کا حق اس میں سے نکالو، اللہ کا حق اس میں سے نکالو، یعنی عشر اس میں سے نکالا کرو۔ ولا تسرفوا، اور فرمایا حد سے نہ بڑا کرو، انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا بندہ اللہ کو پسند، فرمایا اس کی حدوں کو نہ توڑا کرو، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کھیتی، جو فصل، جو پیداوار بارش کے پانی کے ذریعے ہو یا قدرتی چشمے کے ذریعے، پہاڑی علاقوں کی فصل بارش کے پانی سے سیراب ہوئی یا قدرتی چشموں کے ذریعے سیراب ہوئی یا خود بخود ہی سیراب ہو گئی، فرمایا ایسی زمین میں، ایسی پیداوار میں، ایسی فصل میں سے اللہ کے رسول نے 10واں حصہ مقرر فرمایا ہے۔ ایسی فصل میں سے کتنا عشر نکالنا ہے؟ 10واں حصہ نکالنا ہے۔ اور فرمایا جو زمین اور جو پیداوار اس طریقے سے نہیں بلکہ ٹیوب ویل کے ذریعے، محنت کے ذریعے، خود پانی سے اگائی گئی ہو، محنت کی گئی ہو، فرمایا ایسی فصل میں سے 20واں حصہ اللہ کے نبی نے مقرر فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث سے بھی عشر کے متعلق ثابت ہو گیا کہ پیداوار میں سے عشر نکالنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ایک اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا جس وقت اللہ کے پیغمبر نے مجھے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا، عامل بنا کر بھیجا، تو اللہ کے پیغمبر نے مجھے حکم فرمایا کہ معاذ بن جبل جاؤ یمن کی طرف اور وہاں جا کر ایک کام یہ بھی کرنا کہ جو لوگ پیداوار حاصل کرتے ہیں زمین سے، کاشتکار کرتے ہیں، ان کو جا کر کہنا کہ اپنی پیداوار میں سے اگر تو وہ بارانی زمین ہے یا خود بخود فصل اگتی ہے یا چشموں کے ذریعے سیراب ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا معاذ بن جبل ان کو کہنا، ان سے لینا، عشر وصول کرنا ایسی زمین میں سے 10واں حصہ، اور جو لوگ ٹیوب ویل کے ذریعے پانی لگا کر اور محنت کر کے پیداوار حاصل کرتے ہیں، معاذ بن جبل ان سے 20واں حصہ لینا۔ فرمایا یہ حکم ہے کہ ان سے اس زمین اور پیداوار میں سے عشر لینا ہے ضرور۔
اگر نہ دیں تو پھر فرمایا ان کے متعلق سزا کا حکم۔ تو اس لیے میرے دوستو پیداوار میں سے عشر نکالنا، جس طرح کہ پیسے میں، سونے چاندی میں زکوٰۃ ہے، اسی طرح زمین کی بھی زکوٰۃ ہے، عشر یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کا نصاب اللہ کے پیغمبر نے مقرر فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نصاب کیا ہے، کتنی فصل ہو تو اس میں عشر، جس طرح کہ زکوٰۃ کا نصاب ہے نا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر اگر مال موجود ہے نقدی وغیرہ تو اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین کی پیداوار بھی اللہ کے پیغمبر نے مقرر فرمائی ہے، اس کا بھی نصاب بیان کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 5 وسقوں سے کم میں عشر نہیں ہے، 5 وسق اس سے کم میں عشر نہیں ہے، فرمایا اس سے زیادہ ہوں تو پھر عشر۔ اور 1 وسق جو ہے وہ 60 سا کا بنتا ہے، 1 وسق کتنا بنتا ہے؟ 60 سا۔ وہ جو پہلے ایک پیمانہ ہوتا تھا نا گندم ناپنے کا، اس میں سا چلتے تھے، اب تو جو ہے وہ وزن کا حساب آ گیا ہے، اب پیمانے بدل گئے ہیں اور اس لیے اس کے نام بھی بدل گئے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ آج کے زمانے کے اعتبار سے 5 وسق جو ہے نا، 1 وسق تو بنتا ہے 60 سا کا، تو فرمایا 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ عشر نہیں ہے، تو 5 وسق بن گئے 300 سا، تو آج کے اعتبار سے یہ فصل بنتی ہے 15 من۔ کتنے؟ 15 من، یعنی اس سے کم میں عشر، اس سے زیادہ یہ بنتی جائے گی، بڑھتی جائے گی تو عشر اس کے اندر ہوتا جائے گا، اس پیداوار پر پھر عشر واجب ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے مصارف وہی ہیں جو اللہ کے قرآن نے زکوٰۃ کے لیے بیان کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، فقراء، مساکین، اسی طرح فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے کافر کہ جن کے بارے میں تمہیں یہ گمان ہے کہ اگر ان پر کچھ خرچہ کیا جائے نا، ان کو خرچہ کر کے اپنے قریب کیا جائے، محبت کی جائے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے، ایسے کافروں کو بھی عشر دینا جائز ہے، زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح فرمایا والغارمین، جو لوگ مقروض ہیں ایسے لوگوں کو بھی عشر دینا جائز ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں چلنے والے، ان میں اول نمبر پر اس وقت مدارس آتے ہیں، مدارس کے طلباء، تو مدارس یہ بہترین مصرف ہے تمام مصارف میں سے عشر کے خرچ کرنے کا، بہترین جگہ ہے۔ اسی طرح فرمایا وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافر کو بھی فرمایا عشر دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مصارف اللہ کے قرآن نے بیان فرمائے ہیں جہاں جہاں عشر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے قرآن نے عشر نہ دینے والوں کا انجام بھی ذکر فرمایا ہے، احادیث میں بھی انجام ذکر ہے، جس طرح فرمایا زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے قیامت کے دن ان لوگوں کے یہ مال جن میں سے زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوگی، قیامت کے دن یہی مال بڑا سانپ بن کر ان کے لیے سامنے عذاب بن کر پیش ہوگا، ان کے گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا اور وہ ان کو ڈسے گا، اور وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تم بچا بچا کے رکھتے تھے اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ فرمایا اسی طرح جس فصل میں سے عشر نہیں ادا کیا ہوگا یہی فصل قیامت کے دن وبال بن جائے گی، عذاب بن جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ عشر نہ دینے والوں کا انجام بھی بدترین ہے، بہت برا انجام ہے۔ لوگ آج عشر نکالتے ہی کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں جی فصل نہیں اچھی ہوتی، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم نہیں پورا ہوگا عشر واجب ہوتا ہے، اس میں سے عشر نہیں نکالیں گے تو اللہ کا عذاب تو آئے گا، آئندہ سال فصل ٹھیک نہیں ہوگی۔
تو اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کے حکم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قلم کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے، ان کے پاس فصل تھی، باغات تھے، ہم نے ان کو آزمایا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، باغ والے تھے، فرمایا ہم نے ان کو آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا باغ تیار ہے، ہم صبح اس کو کاٹیں گے، اور ساتھ کہتے کیا ہیں کہ ہم اس کو غریبوں پر تقسیم نہیں کریں گے، یعنی اس میں سے عشر نہیں نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو توڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عشر نہیں دیں گے، غرباء پر اور مساکین پر خرچ نہیں کریں گے۔ فرمایا انہوں نے سوچا کہ ہم صبح اس کو کاٹ لیں گے، اس کو سنبھال لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ وہ بالکل تیار شدہ باغ جس کو انہوں نے صبح کاٹنا تھا، فرمایا اللہ کے عذاب کی وجہ سے راتوں رات سارا باغ تباہ ہو گیا۔ صبح پہنچے اور وہ شرمندگی کی وجہ سے فرمایا کہ نادم ہیں، اور فرمایا وہاں پر پہنچ کر دیکھتے ہیں تو ہر چیز فنا ہو چکی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جب حصہ نہیں نکالیں گے مقرر کردہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ ایک شخص ہے، فصل جناب اس کی گندم ہے، اس کی کٹائی ہو چکی ہے، اب مشین لگی ہوئی ہے، تھریشر بیٹھا ہوا ہے۔ اسے کسی نے کہا یار تیری اتنی فصل ہوئی ہے اس دفعہ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فصل اور پیداوار یہ اللہ نے دی ہے، اسی نے دی ہے نا، تو اس کا حکم ہے کہ اس میں سے عشر نکالنا ہوتا ہے، تو اس دفعہ اپنی گندم میں سے عشر نکالنا۔ اس نے کہا ہے میں کیوں عشر نکالوں، میں نے اپنی محنت کے ساتھ، میں نے جناب پانی لگایا، میں نے کھاد دی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے ہل چلائے تھے، میں نے تو بڑی محنت کی، میں کیوں عشر نکالوں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ جو تھریشر لگی ہوئی تھی اس کا جو وہ گندم کا بھوسا اس تھریشر میں سے نکل کر اڑ رہا تھا، اس کا ایک تنکا اس کی آنکھ میں آگے پڑ گیا۔ آنکھ میں پڑا نا جی، اب اس تنکے نے اس کی زندگی میں ہلچل مچا دی۔ اب بھاگا، وہ تنکا پڑا تو آنکھ خراب ہو گئی، آہستہ آہستہ خراب ہونی شروع ہوئی، اور ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا، وہ ساری جو فصل اور پیداوار اس کی ہوئی تھی وہ بیچنی پڑ گئی، وہ پیسے سارے اس نے آنکھ کے علاج پہ لگا دیے، پیسے سارے لگ گئے لیکن آنکھ درست نہ ہوئی۔ اس لیے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک تنکے کے ذریعے بندے کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں کبھی نہیں آنا چاہیے، وہ طاقتوں والی ذات ہے، وہ پاور والی ذات ہے، وہ سپر پاور ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، برطانیہ سپر پاور ہے۔ میرے دوستو امریکہ سپر پاور نہیں ہے، امریکہ سپر پاور نہیں، برطانیہ سپر پاور نہیں، اسرائیل سپر پاور نہیں، سپر پاور ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کوئی آتا ہے اور طاقت کا اعلان کرتا ہے وہ اسے صفحہ ہستی کے مزاج میں رکھ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا سپر پاور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ امریکہ کو ہم کیوں سپر پاور مانیں؟ ہم اسرائیل کو سپر پاور کیوں مانیں؟ ہم تو قرآن والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہودیوں کو کیوں سپر پاور مانیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ سپر پاور اللہ کی ذات ہے اور وہ غیب سے فلسطین والوں کی مدد کر سکتا ہے۔ ہم کریں یا نہ کریں، ہم ان کے حق میں اٹھیں یا نہ اٹھیں، ہم ان کی آواز بنے یا نہ بنے، میرا اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ سپر پاور کس کی ذات ہے؟ تو فرمایا اس کے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ کی پیداوار ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کا حکم ہے اس پیداوار میں سے عشر نکالو، یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ تو اس طرح اس عشر کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں، اول نمبر پر یہ ہے کہ مسلمان پر عشر لازم ہے، کافر پر نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 2
کہ وہ زمین عشری ہو، خراجی نہ ہو، ایسی زمین نہ ہو جس پر ٹیکس لگا ہوا ہے۔ جس طرح کے کفار ہوتے ہیں نا، کفار مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہوں، ان کی جو زمینیں ہوتی ہیں وہ خراجی ہوتی ہیں، ان پر ٹیکس ہوتا ہے اس مسلمانوں کی طرف سے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی زمینوں پر ٹیکس ہوتا ہے، تو وہ خراجی زمین کہلواتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کوئی زمین ہے اس پر عشر نہیں ہے، تو زمین کے لیے عشری ہونا شرط ہے، پھر عشر ہوگا۔ نمبر 3 کہ وہاں پر پیداوار بھی ہو، یہ نہیں کہ بنجر زمین ہو ہیں، وہاں پر کوئی پیداوار نہیں ہوتی، اس زمین پر بھی عشر نہیں ہوتا۔ نمبر 4 پیداوار ایسی چیز ہو کہ جس کو اگانے کا رواج ہے۔ اب خود بخود کسی زمین پر گھاس اگ جاتا ہے، گھاس اگ جاتا ہے، کوئی اور گند بلا اگ جاتی ہے، بھنگ وغیرہ، اس کو جو ہے وہ اگر کاٹیں بھی، اس کو استعمال میں بھی لائیں، اس پر عشر نہیں ہوگا۔ عشر کے لیے ضروری ہے پیداوار ایسی چیز ہو جس کو اگانے کا رواج ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے عشر کے متعلق کہ آج کل لوگ زمین جو ہے نا خود کا وہاں پر جو ہے وہ کاشت کرنے کی بجائے، خود محنت کرنے کی بجائے پٹے پہ دے دیتے ہیں، حصے پہ دے دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر مسئلہ ہے کہ اب یہ ایک ہے مالک جس نے اس کو حصے بھی دیا ہوا ہے، اب محنت کرنے والا کوئی اور ہے، وہ اس پر محنت کرتا ہے، اب یہ ان کے درمیان پیداوار تقسیم ہوتی ہے، اب عشر کس پہ آئے گا؟ اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ جس دونوں فریقوں میں سے جس کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے اس پر عشر آئے گا۔ دونوں فریق میں سے جس کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے نا، چاہے وہ مالک ہو یا جو فصل اگانے والا ہے اس کو، تو ان پر عشر آتا ہے۔ اور اسی طرح آج کل جو ہے وہ شمسی جو پلیٹیں لگ گئی ہیں، سولر، آج کل ٹیوب ویل ختم ہوتے جا رہے ہیں، سولر کے ذریعے جو ہے وہ اس زمین کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اب سولر ایک دفعہ لگا دیا ہے تو بعد میں اس پر کوئی خرچہ نہیں ہے، ٹیوب ویل کے اندر تو ہر دفعہ تیل ڈالنا ہے، وہ خرچہ کرنا ہے تو مسئلہ حل ہوگا۔ اب شمسی یہ سسٹم آ گیا ہے، تو اس کے اندر پھر عشر کتنا ہوگا؟ اس کے اندر علماء فرماتے ہیں 20واں حصہ عشر ہوگا۔ کتنا عشر ہوگا؟ جس طرح ٹیوب ویل پر عشر ہوتا ہے نا 20واں حصہ، اسی طرح شمسی توانائی سے جو زمین سیراب ہوتی ہے اس پہ بھی 20واں حصہ ہی عشر آتا ہے۔ تو یہ عشر کے کچھ احکامات تھے، کیونکہ ابھی گندم کا موسم چل رہا ہے، لوگ کٹائی کر رہے ہیں، تو میرے دوستو اس کے اندر عشر لازم ہے، تو جن کے فصل کے اندر عشر بنتا ہے تو وہ ضرور عشر نکالا کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔